أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. الله 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 والصلاة على المختار خير البرية الله 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 والصلاة على المختار خير البرية مرحبا بيا دلتني على صدق نية من محبي الذي سيرته سيرة سوية الله 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 والصلاة على المختار خير البرية والظواهر تخبرنا بما في الطوية يا هنيئا لمن قد حب طه نبيا الله الله الله
الله الله الله. والصلاة على المختار خير البرية وأهل بيته ونعم العترة الهاشمية من ذوي المجد نسل البضعة الفاطمية. الله 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 الله. والصلاة على المختار خير البرية الله سيما السادة العلوية الذين ارتقوا في القرب رتبة عليا. الله 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 الله. والصلاة على المختار خير الله كل من حبهم أوله عقيدة قوية يا سعادته يا بشراه بالأمنية. الله 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 الله. والصلاة على المختار خير والوصية لكم تقوى إله البرية فالتزمها محبي إنها عظم وصية. الله الله يا الله 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 يا الله. والصلاة على المختار خير البرية إن ربك معك فاعرف حقوق المعية واستعن به وقل يا ربي هب لي عطية. الله الله يا الله 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 يا الله. والصلاة على المختار خير البرية من عطايا الرجال للنفوس الزكية ربي هب لي بهم يا ربي شربة هنية. الله الله يا الله 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 يا الله. والصلاة على المختار خير البرية أهل حضرتك نعم الحضرة القدسية سلك يا الله بهم سهل وبات العكية. الله الله يا الله 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 يا الله. والصلاة على المختار خير البرية من جميع المطالب واهدنا لسويا نهج طه النبي المختار نعم الخبيا. الله الله يا الله 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 يا الله.
والصلاة على المختار خير البرية رب صل عليه إنه إمام سرية ما تلا القول تالي بالضحى والعشية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو اللہ 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 تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا بولو اللہ 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 نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا اللہ 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا بولو اللہ 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 اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے اس کے چند اشعار پڑھتے ہیں اے شافع امم شہ ذی جا حل خبر للہ حل خبر میری للہ حل خبر مل کے کہہ دیجئے للہ حل خبر میری للہ حل خبر اہل عمل
کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے۔ میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، مل کے کہہ دے للہ اہل خبر میری، للہ اہل خبر۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ اہل خبر، للہ اہل خبر میری، للہ اہل خبر۔ اور پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ اہل خبر، للہ اہل خبر میری، للہ اہل خبر۔ مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے رضا، مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ اہل خبر، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ اہل خبر، للہ اہل خبر میری، للہ اہل خبر، للہ اہل خبر میری، للہ اہل خبر۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین کرام، مجلس محرم کا سلسلہ ہے، ٹاپک ہے اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اہل بیت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، گھر والے، پہلے تو مسئلہ سمجھ جائے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زوجات امہات المومنین بھی شامل ہیں، اور حضرت علی، بی بی فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ سم ٹائمز مسکنسیپشن ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات ہیں، جو وائفز ہیں، جو امہات المومنین ہیں، ان کو کچھ لوگ الگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پنج تن پاک، اور وہ پنج تن پاک کا لفظ کہہ کر کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 5 لوگ ہیں اہل بیت میں، اور اس کے بعد ان کی جو آگے نسل ہے۔ تو اہل سنت والجماعت ایسا نہیں کہتے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت سے مراد یہ تو ہیں ہی، مگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زوجات جو امہات المومنین ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ ان حضرات کی کہ جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیونکہ اس سے پہلے ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہم عنہم کا تذکرہ کر چکے، تو آج حضرت مولا علی، بی بی فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول عرض کرتا ہوں کہ یہ آیت اتری کیسے تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے رہنے والوں کو جب بتایا، ایک اللہ کی طرف بلایا اور اپنی نبوت کی طرف بلایا، تو نجران ایک سٹی ہے جو کہ مدینے سے تھوڑا فاصلے پر تھا، اور وہ کرسچن سٹی تھا۔ اچھا، وہاں پہ جو کرسچن رہتے تھے وہ بڑے بڑے پریسٹ تھے، وہ بیٹھ کے جو نا وہ ورشپ کیا کرتے تھے، اور پہنچے ہوئے لوگ جس کو ہم کہیں کرسچینٹی میں ایسے لوگ تھے۔ تو ان کے کچھ لوگ آئے، ڈیلیگیشن آیا مدینے، اور آ کر ہمارے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا، ڈیبیٹ کرنے لگا، اور اس طرح کے کراس کوشچننگ کرنے لگے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بتایا، سمجھایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اس طرح جو ان کے عقیدے ہیں، جو فالس بلیفز ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کریکٹ کیا۔ یہ لوگ ماننے کے بجائے واپس نجران گئے، اور نجران جا کر اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے، جو پریسٹ تھے، ان کو جا کر بتایا کہ بھائی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، اور وہ تو مان ہی نہیں رہے، بلکہ ایسے جوابات ہیں ان کے پاس کہ ہم خاموش ہو کر آ گئے۔ وہ پریسٹ لوگ آ گئے، بڑے بڑے سیلیب بنے ہوئے ان کے، وہ جھومتے جماتے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے، اور اب کی دفعہ ڈسکشن نہیں کر رہے، بلکہ بات برائے بات، ڈیبیٹ فار ڈیبیٹ، جسٹ آرگومنٹ۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ڈسکشن ختم،
ڈیبیٹ ختم, آرگومنٹ اب نہیں ہوگی, اب ہم کریں گے مباہلہ. دیٹ از اے ورڈ, مباہلہ. یہ یاد رکھیے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب ڈسکشن کے تمام دروازے کلوز ہو جائے اور بات بنتی نہ دکھائی دے, تو پھر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں پارٹی اس بات پہ ایگری کرتی تھی کہ ہم جمع ہو جاتے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ناحق ہے, جو غلط ہے, اس کو تباہ کر دے, برباد کر دے, ختم کر دے. میں بھی یہ دعا کروں گا اور تم بھی دعا کرو, جو غلط ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا. اچھا, یہ لوگ چلے گئے واپس, اور ان کا جو سب سے بڑا پریسٹ تھا نا, اس کا نام تھا عاقب. عاقب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج کر دیا ہے کہ آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں. تو عاقب بڑا سمجھدار تھا, اس نے کہا تم سے غلطی ہو گئی ہے, میں بھی جانتا ہوں, تم بھی جانتے ہو کہ یہ نبی مرسل, اللہ کے سچے نبی ہیں. ہم تو اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے, تم نے تو یہ کام خراب کر دیا ہے اور تم نے چیلنج قبول کر لیا, اب ہمارا بنے گا کیا؟ تو عاقب نے کہا چلو چلتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے جس میں سب سے بڑا پریسٹ عاقب بھی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے پریسٹ بھی آ رہے ہیں. یہ سب پہنچے, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار تھے, اور تیاری کا منظر کیسا تھا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں اٹھایا ہوا ایسے, اور اس طرف سیدھے ہاتھ پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے, اور پیچھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے ہوئے اور ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اب جب عاقب آیا, اس نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کا سچا نبی بیٹھا ہوا ہے, درمیان میں چھوٹا بیبی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بازو کے اندر امام حسن, پیچھے حضرت علی, بی بی فاطمہ. ان نورانی چہرے والوں کو دیکھا تو عاقب نے ایک جملہ کہا تھا, اور کہا تھا ارے بدبختو, یہ کس سے تم نے چیلنج کر لیا؟ خدا کی قسم اگر یہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ یہ پہاڑ جو ماؤنٹین یہاں پہ فکس ہے اس کو ہٹا کے وہاں پہ کر دے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر دے گا. اگر انہوں نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی تو بنے گا کیا ہمارا؟ انہوں نے آ کے سوری کہہ دیا, عاقب نے آ کے سوری کہہ دیا, کہا ہم کسی طرح کا مباہلہ نہیں کرنے والے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان پہ جزیہ جو ٹیکس ہوتا تھا وہ فکس کیا اور کہا یہ تم کو دیتے رہنا ہوگا. اور یہ جاتے جاتے کہتا ہے عاقب اپنے دوستوں سے جن کے ساتھ آیا تھا, کہتا شکر کرو اگر آج مباہلہ ہو جاتا تو روئے زمین پر پورے پلانیٹ پر کوئی کرسچن باقی نہیں بچتا, پورے پلانیٹ پر, اور یہ سارے کرسچن بندر اور سور بنا دیے جاتے اور ایک سال کے اندر ساری زمین سے عیسائیت کی فنش کر دیا جاتا, ختم ہو جاتا. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ فرمایا کہ اگر آج مباہلہ ہو جاتا اور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تو ایک سال کے اندر روئے زمین سے کرسچینٹی ختم ہو جاتی. یہ آیت مباہلہ ایک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہے ہی, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں امام حسین کو بٹھایا, کیونکہ قرآن نے یہ کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, آ جاؤ ہم اپنے بیٹے لے کر آ جاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لے کر آ جاؤ. تو بیٹوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین اور امام حسن کو چنا. فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تم اپنی عورتیں لے کر آ جاؤ, ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں. اور عورتوں کے لیے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ان کو منہ کی کھانی پڑی اور یہ اس طرح چلے جاتے. مگر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کیوں چوز کیا؟ کچھ تو ہے, وہ جو اسپریچول پاور ہے نا سادات کرام میں, یہ جو شریف ہیں, حبیب ہیں, حبائب ہیں, یہ جو لائنیج ہے, یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیملی ممبر ہے, انہی کے لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے یہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اہل بیت کرام کی عزت, احترام, عقیدت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, یہ ایمان کا حصہ ہے, اٹ از پارٹ آف ایمان. مگر ذہن میں رکھیے گا اہل بیت کی محبت اور عظمت کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ہم صحابہ اکرام کو ڈی ویلیو کریں، ان کی رسپیکٹ لوز کریں، معاذ اللہ ان کو برا بھلا بولیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی تعریف کرو تو پھر معاذ اللہ ابوبکر صدیق کو غلط بول دو، حضرت عمر فاروق کو غلط بولو، عثمان غنی کو غلط بولو. پانا اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ نہیں. ہم صحابہ اکرام کے ماننے والے بھی ہیں، صحابہ اکرام کی عزت کرنے والے ہیں، ان کو نجوم ستارہ ہدایت سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کو بھی کشتی نجات سمجھتے ہیں. ہم دونوں کے ساتھ ہیں، ان سے بھی محبت ہے، پیار ہے، ادب ہے، احترام ہے، صحابہ سے بھی اور اہل بیت کے بھی ماننے والے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نہ افراط میں ہے نہ تفریط میں، یہ کاٹی کاٹی ہے. نہ تو اہل بیت کی محبت میں اتنا بڑھ گئے کہ صحابہ کو برا بھلا بولنا شروع کر دیا، اور نہ صحابہ کی محبت میں اتنا بڑھ گئے کہ کچھ لوگوں نے معاذ اللہ اہل بیت کو برا بھلا بولنا شروع کر دیا. اور بولنے والے یہاں تک بول گئے معاذ اللہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے لیے چلے تھے یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا. معاذ اللہ وہ یہ کہہ گئے، اپنی کتابوں میں لکھ کے چلے گئے کہ ان کو کرسی چاہیے تھی، ان کو لیڈر بننا تھا. معاذ اللہ خدا کی قسم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر لیڈر بننا ہوتا تو مدینے میں رہتے آپ، کیونکہ مدینے میں آپ کے چاہنے والے تھے، وہاں اس شہر پر پہلے کنٹرول سنبھالتے، وہاں پہ جب قبضہ کر لیتے پھر وہاں سے آرمی لے کر آگے بڑھتے نا. دیکھو اگر کسی کو قبضہ کرنا ہوتا ہے، سیاسی پارٹی بننا ہوتا ہے یا بغاوت کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہاں پر اپنا اثر و رسوخ دکھاتا ہے جہاں پہ اس کے چاہنے والے ہوں، جہاں پہ مین پاور ہو، جہاں پہ اس کی آرمی ہو. یہ وہ مدینہ تھا جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں، آپ کی امی جان کی قبر مبارک یہاں پر ہے، آپ کے چاہنے والے یہاں پر تھے. امام حسین مدینہ چھوڑ کے چل پڑے کربلا کے لیے. اگر آپ کو کرسی چاہیے ہوتی تو خدا کی قسم مدینے کے اندر اعلان کرتے پہلے کہ میں لیڈر ہوں، میں خلیفہ ہوں. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ کو پتہ تھا کہ میرے نانا کا دین، اس کی جو ویلیوز ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے جب یزید خلافت پہ آ گیا تھا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کے ماننے والے بھی ہیں اور اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ہی پیار تھا، مگر خاص طور پہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد پیار کیا کرتے تھے. اتنا پیار کرتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو یوں لیتے، فیشمہما ویدمہما، الفاظ سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو لیتے، یوں سینے سے چپکاتے اور اسمیل کرتے تھے، سونگھتے تھے. یہ محبت کا ایک نیکسٹ لیول ہو جاتا ہے کہ جب اپنے پیارے کی خوشبو بھی اچھی لگتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرمایا کرتے تھے، ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ لگو یہ حسن اور حسین میری دنیا کا جو گلشن ہے اس کے دو مہکتے ہوئے پھول ہیں، خوشبودار فلاورز ہیں، یہ مہکتے ہوئے خوشبودار ہیں. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ لوگوں جنت میں جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جنت میں تمام نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ حسن اور حسین ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شباب اہل الجنہ. اور یہ بتاتا چلوں کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، سارے کے سارے جنت میں جوان ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے 30 ایئرس 30 سنہ، 30 سال کے ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے 33 ایئرس 33 یا 30 ایئرس کے ہوں گے، سارے کے سارے جوان ہوں گے. اور ان جوانوں کا جو سردار ہوں گے وہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو ان سے بغض رکھے گا، جن کے دل میں ان کی نفرت ہوگی، وہ جنت میں جا نہیں سکے گا. بس سردار یہ ہیں، مالک بنا دیے گئے ہیں، اب اپنے چاہنے والوں کو بسائیں گے. جو بغض و عناد رکھنے والے ان کو تو دھتکار دیا جائے گا، کیونکہ سرداری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرما دی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اچھا یہ جو حدیثیں ہیں یہ کچھ شیعوں کی باتیں نہیں کر رہا میں. کچھ لوگ یہ بھی بول دیتے ہیں، بھائی آپ کے ممباسا میں بھی ایسے لوگ ہیں، جب مجلس محرم ہوتی ہے نا بولتے ہیں بند کرو بند کرو. کیوں بند کریں جناب؟ یہ ہمارا طریقہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے، وہ اپنی مجلس کرتے تھے، ان کے ذاکر آتے تھے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہم اگر اہل بیت کی بات کریں گے تو ہم شیعہ ہو جائیں گے، ہم شیعہ ہو جائیں گے. یہ جو میں حدیثیں عرض کر رہا ہوں یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں، بخاری و مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی. اہل سنت والجماعت کی جو کتب احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے. اور یاد رکھیں جب بھی
کبھی اہل بیت کا تذکرہ کیا گیا ہے نا. ہاں یہ الگ ہے, میں پہلے بتا چکا, اہل بیت کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کو برا کہا جائے. ہم صحابہ کی بھی محبت کرتے ہیں, ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے بھی چاہنے والے, ان کے بھی ماننے والے, مگر اہل بیت کے بھی چاہنے والے, ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو اہل بیت کا نام لے وہ شیعہ ہے. اہل سنت والجماعت صحابہ کا نام لینے والے ہیں اور اہل بیت کا نام لینے والے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے, مدینہ المنورہ, جمعہ کا دن, ایک خطبہ ارشاد فرما رہے, ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے. راوی کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کر چکے ہیں. فدخل حسین او الحسن, حسن اور حسین یا یہ دونوں, راوی کہتے ہیں وہ آ گئے, مسجد میں آ گئے, چھوٹے تھے, کم سن تھے. وعلیہ قمیصان احمرانی, دونوں نے ریڈ کلر کا کانزو پہنا ہوا تھا. کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے سے بیبی ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہو اور نور ہو چہرے پر, اور پھر ریڈ کلر کا کانزو چھوٹا سا پہنا ہوا. کہتے ہیں وعلیہ قمیصان احمرانی, ریڈ کلر کا کانزو دونوں نے پہنا ہوا. وہ مسجد میں داخل ہوئے تو جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں چلتے ہیں مگر گر جاتے ہیں, تھوڑا کانزو بھی ایسا تھا کہ چلتے تھے اور گرتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے, پھر چلتے تھے, پھر گرتے تھے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فقطع کلامہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام واز فرما رہے ہیں. ان دونوں کو آتے دیکھا, راوی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واز کرنا بند کیا, منبر سے نیچے تشریف لائے, آگے بڑھے اور دونوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا, اور اس کے بعد اپنے خطبے کو جاری فرمایا. اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ نے صحیح فرمایا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ واقعی تمہارا پیسہ اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش اور ٹیسٹ ہے, یہ ایگزام ہے. یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا کہ میں نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا, مگر جب یہ گر رہے تھے فلم اصبر, مجھ سے صبر نہ ہو سکا کہ میں واز کو پورا کر لیتا, مجھ سے صبر نہ ہو سکا, میں منبر سے نیچے اتر گیا اور حسین اور حسن کو زمین پہ نہ گرنے دیا, اور اٹھا کر ایک روایت میں کہ سامنے بٹھا لیا پہلی صف میں, اور ایک روایت میں کہ اپنی گود میں بٹھا لیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ کو انڈرلا کیا, اس کو کنٹینیو کیا. مگر سمجھ میں یہ آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکام خداوندی ارشاد فرما رہا ہو, قرآن نبی ہے, اللہ کی طرف سے جو کمانڈز ہے ان کا ذکر ہو رہا ہو, مگر جب دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے یا دونوں آ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کر ان دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیتے ہیں. غور کیجئے, وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن میں اگر وہ چلتے چلتے گر جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فلم اصبر, مجھے صبر نہیں ہوتا. جب یہی حسین کربلا میں تلواریں, نیزے, ہر طرح کے زخم کھا کے گھوڑے سے نیچے گرے ہوں گے, مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کتنا رنجیدہ ہوئے ہوں, کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ یہ وہ حسین ہے کہ جب میں زندہ تھا اگر یہ زمین پہ گرتا تھا میں خطبہ چھوڑ کے اس کو اٹھا لیتا تھا, مگر افسوس آج میری امت کے کچھ لوگ میرے حسین کو زخمی کر کے گھوڑے سے نیچے گرا رہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حسن, راوی کہتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھاتے پڑھاتے حسن یا حسین ان دونوں میں سے کوئی ایک یہ مسجد میں آ گئے, اور مسجد میں آنے کے بعد جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا, بڑھا دیا. میں 3 مرتبہ پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, 5 مرتبہ پڑھ لیتے, مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بڑھاتے جا رہے, 3, 5, 7, 9, 11 پڑھتے چلے جا رہے, سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. جن کی حدیث مبارکہ نا حضرت شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے ابو جان حضرت شداد کہتے ہیں میرے فادر بھی نماز میں تھے, وہ بھی سجدے میں تھے. جب انہوں نے دیکھا اتنا لمبا سجدہ ہو گیا تو کہتے ہیں میں نے سجدے سر اٹھا کے یوں کر کے دیکھا کہ کیا ہو گیا, یہ اتنا لمبا سجدہ کیسے ہو گیا ہے. اب سمجھ رہے سچویشن کیا تھی. کہتے ہیں میں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا کہ سجدہ لمبا کیسے ہو گیا, اور پھر میں نے دیکھا کہ حسین یا حسن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے ہیں اور حضور کی پشت مبارکہ پہ حسین یا حسن سواری کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو لمبا کر دیا. پھر تسبیح بڑھتی چلی گئی. راوی کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ گمان ہوا تھا جب تک دیکھا نہ تھا کہ
حدث به امر او یوحى الیہ، یا تو اللہ کا امر آ گیا جو اتنا لمبا سجدہ ہوا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، یا پھر ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی اتر رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا سجدہ کیا، اپنی مرضی سے امام حسین جب نیچے اتر گئے، فرفع رأسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر کو اٹھایا، نماز کو مکمل کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا جو دور تھے کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، ایسا لمبا سجدہ تو آپ نے پہلے کبھی نہ کیا۔ بتایا کہ لوگوں، میں سجدے میں گیا، حسین کھیلتے کھیلتے میری پشت پر آ کر بیٹھ گئے، میں اگر سجدے سے سر اٹھاتا تو حسین گر جاتے ہیں، اور میں نے گوارا نہ کیا کہ میرا چھوٹا سا بیٹا میرے سجدے سے سر اٹھانے کی وجہ سے زمین پہ گر جائے۔ کیا محبت کے انداز ہیں، کتنا پیار تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا اس لیے کہ ان میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ایسی محبتیں ہوا کرتی تھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا، اور جو باپ ہے اس کو پتہ ہے کہ بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے، اور بیٹی بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو۔ تو پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ روز بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاتے تھے، یہ خاص طور پہ فجر کی نماز کے لیے ان کے گھر کے پاس جا کے نوک کرتے یا اٹھاتے تھے ان کو۔ تو شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر مبارک تھا اس سے پیچھے والی گلی میں گھر لیا، جیسے ایک تو یہ گلی ہے، اس سے پیچھے ایک گلی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کے لیے جب فجر کا وقت ہوتا تو یوں ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں جاتے، اور وہاں پر جا کے بی بی فاطمہ کے گھر دروازے کے پاس جا کر ان کو نماز فجر کے لیے آواز دیتے تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کہا، اے علی اتنی دور کیوں چلے گئے ہو مجھ سے، ایسا کرو اس گلی کے اندر کوئی گھر لے لو۔ اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں کوئی گھر خالی نہیں ہے، اگر خالی ہو تو میں آ جاؤں، اگر خالی ہو تو میں آ جاؤں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس گلی میں کوئی گھر خالی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت علی کو پیغام بھیجا، علی جگہ خالی ہے، تم بھی آ جاؤ اور میری بیٹی کو بھی میری آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دو۔ یہ ان کی محبتیں ہوا کرتی تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت علی سے محبت رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا واقعہ ہم سب کو یاد ہے، جب حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مواخات مدینہ ہوئی تھی ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا گیا تھا، یاد آ رہا ہے؟ ایک صحابی جو مکے سے آیا تھا اس کو برادر بنایا مدینے میں رہنے والے صحابی کے ساتھ، مگر حضرت علی کا جب وقت آیا تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں بھی تو مکے سے آیا ہوں، مجھے تو کسی کا بھائی بنائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، اے علی میں تمہیں کس کا بھائی بناؤں، اللہ نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے۔ کزن برادر تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا کے بیٹے تھے، تو اے علی میں تم کو کس کا بھائی بناؤں، اللہ نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے۔ تو یہ حضرت علی ہو، بی بی فاطمہ الزہرا ہو، حسنین کریمین ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق اور کفر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، آخری بات کر رہا ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ انی احبہما، حسنین کریمین کے لیے، یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، میں تجھ سے بھی دعا کرتا ہوں تو ان دونوں سے محبت کر، واحب من یحبہما، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو حسن اور حسین سے محبت کرے نا میرا امتی، تو اس سے بھی محبت کر۔ تو میں اور آپ اگر حسنین کریمین سے محبت کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا اللہ جو حسنین کریمین سے بغض رکھے تو اس کے ساتھ بغض رکھ، اس کو سزا دے۔ تو حسنین کریمین کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کا جذبہ دے، اہل بیت کرام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد